ہمارے ملک میں بذریعہ عدالت طلاق لی جاتی ہے، مرد اس کو طلاق نہیں دیتا تو شریعت میں وہ طلاق نہیں ہوتی۔ قاضی جب سرکاری محکمے کا قاضی ہوگا، اسلامی شریعت ہوگی، تو وہ شوہر کو بلائے گا، اس کو حکم دے گا کہ یا سلو کرو یا طلاق دو۔ اگر نہیں دے گا پھر قاضی فیصلہ کرے گا۔ ہمارے یہاں تو یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ تنسیخ ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو جو فنکار لوگ ہیں نا، وہ عورت ابھی اپنے گھر میں شوہر کے پاس ہوتی ہے، وہ دعویٰ ڈال دیتے ہیں، تنسیخ کرا کے پھر لے جاتا ہے، تاکہ پھر کوئی مقدمہ بھی تو نہیں بن سکتا نا، تنسیخ تو پہلے ہو گئی، تو وہ تو حرام ہے۔ ہاں، ایک مشت سے زیادہ اگر داڑھی ہے تو کاٹ سکتے ہیں، صحابہ بھی کاٹتے تھے۔ داڑھی کو منڈوانا جو ہے وہ تو فسق ہے، فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نماز میں بچنے کا خیالات سے، تو نماز میں جو پڑھتے ہو نا ان چیزوں پہ غور کرو۔ مثلاً تم رکوع میں ہو، کیا پڑھو گے؟ سبحان ربی العظیم، تو اسی پہ غور کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو جب اس پہ غور کرو گے تو چند دنوں میں انشاءاللہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ویسے اگر خیالات آئیں بھی نا تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ عورت غسل کے بارے میں، جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائیں، اب اس کی عادت ہے 7 دن، 8 دن، 10 دن، 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہوئے وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں جی کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالیں تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بناؤ۔ ایک شخص نے ہمارے علاقے میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، انہوں نے اپنے سسرال سے سلو کر کے بیوی کو واپس لے آیا۔ مسلک حنفی میں 3 طلاقوں کے بعد اس پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کا مسلک نہیں بلکہ چاروں امام اس پہ متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں ہوں تو 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے،
اور 3 طلاقوں کے بعد وہ بیوی حلال نہیں ہو سکتی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے. اور دوسرا آدمی پھر اپنے منشے سے چھوڑے، کرائے والا نہ ہو کہ اس کو پیسے دے دے، ایک رات کے لیے شادی کر لو کل چھوڑ دینا. وہ تو اس پر تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت. ایک دفعہ پرانی بات ہے، حج کے دنوں میں ہمارے آپ کے پاکستان کے ایک بہت بڑے سینئر جج تھے جو کبھی چیف جسٹس بھی رہے اور بڑا لائق قابل آدمی، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کو دینی کتابوں سے اور مذہبی کتابوں سے بھی ماشاءاللہ کافی مطالعہ تھا. اور کبھی کبھی عمرے پہ آتے تھے تو فقیر کو بھی ملتے تھے. تو ایک دفعہ جب عمرے پہ تشریف لے آئے، میرے ہی ایک دوست نے دعوت کی تو اس میں بھی تھا اور وہ بھی تھے. مجھے کہنے لگے مکی صاحب ہم ایک مشکل میں پڑے ہوئے ہیں. ہم جب جاتے ہیں نا یورپ میں، امریکہ میں، غیر ملکوں میں، بڑی بڑی لا کانفرنسز ہوتی ہیں قانون دانوں کی، وہاں ہمارے لیے یہ بڑا مشکل سوال آ جاتا ہے جس کا ہم جواب دیتے ہوئے آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا اچھا حکم ہے، طلاق تو دی، شوہر نے 3 طلاقیں دی، یعنی گولیاں تو 3 اس نے ماری ہیں. عورت کا کیا گناہ ہے کہ پہلے وہ دوسرے سے شادی کرے؟ سزا تو شوہر کو ملنی چاہیے تھی اور اسلام سزا عورت کو دے رہا ہے. اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو مظلوم ہے، وہ تو پہلے 3 طلاقیں بیچاری جھیل کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی میری کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام میں امن ہے، انصاف ہے، عدل کا تقاضا. اب میں نے کہا جج صاحب آپ سوچیں کہ اگر وہ عورت پہلے خاوند سے شادی کرنا چاہے تو حلالہ کرائے گی نا. تو اگر وہ چاہ رہی ہے تو اپنے اوپر ظلم وہ کر رہی ہے کہ شوہر کر رہا ہے؟ نہ کرے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس ظالم نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں اس کے گھر میں کبھی نہ جاؤ، کسی دوسرے سے شادی کر. جس آدمی نے تمہاری یہی عزت کی ہے کہ تم اس کی بیوی ہو، تم نے اس کی خدمت کی، اور نے 3 ہی فائر کٹھے مار دیے، تمہیں برسٹ ہی مار دیا، 1 دے دیتا، 2 دے دیتا، تو ایسے شریف آدمی کے گھر جانا ہی نہیں چاہیے. اب اگر وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنا چاہتی، اسلام کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگی جی آج مجھے بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، لیکن ہمارے یہاں مولوی صاحبان ایسے نہیں سمجھاتے. میں نے کہا جی آپ کسی سرکاری مولوی سے پوچھا ہوگا، آپ نے وہاں بھی آپ نے کسی عالم سے نہیں پوچھا ہوگا. اگر کسی مدرسے میں جاتے، کسی مدرس سے، استاد سے، مفتی سے، عالم سے پوچھتے وہ آپ کو مطمئن کر دے. آپ پوچھتے ہیں سرکاری لوگوں سے تو انہوں نے تو وہی جواب دینا ہے جو آپ کو خوش کرے. کہتے ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا جی اللہ نے ظلم نہیں کیا، وہ عورت خود ظلم کر